بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. ہم اس پروگرام کے خوبصورت پروگرام کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید صاحب نے اب تک کے پروگرام کے حصوں میں جو پہلے 2 حصے تھے اس میں ہمیں اسلام میں مزدور کے حقوق کی حفاظت کے متعلق بتایا اور موجودہ دور کے جو فلاسفر گزرے ہیں انہوں نے اسلام سے ابن خلدون سے مقدمہ ابن خلدون سے کیا حاصل کیا ہے اور اسلام سے وہ کس طرح سے متاثر تھے اس کے متعلق بیان فرمایا، جس میں خاص طور پر کارل مارکس کا نظریہ معاشیات بیان فرمایا. اس پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم ڈاکٹر اسلم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کے اس حصے میں ہمیں بتائیں کہ کارل مارکس کا جو نظریہ معاشیت تھا اس کو کس طرح سے غلط پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کا غلط امپلیمنٹیشن کیسے ہوا، اس میں کہاں خرابی آئی کہ حالانکہ اس کی جو سوچ تھی وہ اتنی اچھی تھی لیکن اس کا جو رزلٹ نکلا وہ لینن نے جو اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا اس کی صورت میں نکلا. ماؤ سے تنگ کی جو ہے اس سلسلے میں کوئی اچھا نام نہیں رکھتے اور دوسری جو کمیونزم کے لیے تحریکیں چلی اس میں کیا مارکس کا کیا قصور تھا اور لوگوں نے اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا. تو میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. جس وقت یہ سوویت یونین ٹوٹا ہے تو اگر آپ کبھی برلن گئے ہیں، مجھے اتفاق ہوا میں اس وقت وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ انوائٹ کیا گیا تھا ہومبولٹ یونیورسٹی میں. تو میرے ایک رفیق کار مجھے لے گئے. الیگزینڈر پلاٹس ہے ایک برلن میں جگہ، وہاں پہ چونکہ یہ حصہ جی ڈی آر کا تھا جو کمیونسٹ حصہ تھا جرمنی کا، مشرقی جرمنی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں 2 مجسمے تھے، کارل مارکس کا اور فریڈرک اینگلز کا. اس کے نیچے کسی جرمن نے لکھ دیا تھا کہ وی آر انوسینٹس، ہم بے قصور ہیں، جو کچھ یہ کمیونسٹوں نے کیا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جن چیزوں کے خلاف کارل مارکس نے وارن کیا تھا کہ یہ 3 چیزیں انسانیت کی دشمن ہیں، کلاس، اسٹیٹ، جو بھی گاڈ کا تصور آپ کے ذہن میں آئے، وہ نہیں جو نظر نہیں آتا، وہ جو نظر آتے ہیں، یہ 3 انسانیت کے دشمن ہیں، یہ اس نے بتایا تھا. یہ کمیونسٹ اسٹیٹ جو روس میں آئی یا بعد میں چین میں آئی، یہ تینوں موجود تھے اس میں، بلکہ اپنی حیثیت سے زیادہ موجود تھے، زیادہ شدت میں موجود تھے. لینن کو درجہ انہوں نے کیا دے دیا کہ اس کو 3 تصویریں ہوتی تھیں، جو بھی آپ کہیں بھی جاتے تھے کسی فنکشن میں، کہیں کارل مارکس، فریڈرک اینگلز، اس کے بعد لینن کی تصویر. یہ ٹرینٹی، یہ تثلیث، عیسائیت کی تثلیث کو انہوں نے کر دیا سبسٹیٹیوٹ ود دس ٹرینٹی آف کارل مارکس، اینگلز اینڈ لینن. تو مذہب تو آ گیا نا بیچ میں. یہ 3 سیکرٹ چیزیں تو آپ نے لے آئے نا وہاں پہ. پہلی بات یہ کارل مارکس کے آئیڈیاز کی خلاف ورزی تھی. دوسری بات کلاس، ایک ایسی کلاس پیدا کی جو صرف یہ سمجھتی تھی کہ ہم ہیں اس پوزیشن میں جو صحیح روح کمیونزم کی لا سکتے ہیں، باقی جو اس کی مخالفت کرے گا ان کو تہہ دیکھ کر دیا جائے گا. لاکھوں لوگ مارے انہوں نے روس میں. اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو اسٹالن نے پوری کر دی. یہ حیرت ہے مجھے، اور یہ صبر کیا کہوں اس کو میں، تاریخ کا یہ اتنا دردناک پہلو ہے کہ
کسی نے اس وقت روس کی مدد نہیں کی. اس وقت سوویت یونین تھا کہ بھی چلو تم انسانوں کا قتل عام تو بند کرو. نہیں، جس کسی نے مخالفت کی حکومت کی پالیسیز کی اس کو تہہ دیکھ کر دیا گیا. اور تیسری چیز، کلاس بھی انہوں نے مینٹین کی، انہوں نے گاڈ کو بھی مینٹین کیا، اور اسٹیٹ اتنی پاورفل ہو گئی کہ جو کانسیپٹ کارل مارکس کا تھا کہ اسٹیٹ سب سے زیادہ ظلم و تشدد روا رکھتی ہے، وہ ہٹنی چاہیے، اس کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. اگر آپ سوویت یونین میں دیکھیں تو سب سے زیادہ طاقتور انسٹیٹیوشن جو ادارہ تھا وہ اسٹیٹ تھی. تو یہ تینوں لیول پہ انہوں نے کارل مارکسی تعلیمات کے خلاف ورزی کی. جو انہوں نے کام کیا دوسری سطح پہ وہ یہ تھا، کسی حد تک قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، کہ انہوں نے لوگوں کو روٹی کپڑا مکان واقعی دیا، پہنچایا، لیکن سوچ پہ اتنے زیادہ پہرے لگا دیے گئے کہ وہ انسان نہیں، ایک مشین کا پرزہ بن گیا. کمیونسٹ پارٹی کے اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جو انفرادیت تھی انسان میں وہ انہوں نے چھین لی. انہوں نے یہ کیا. اگر آپ دوسری طرف آئیں، اب جو ماؤ سے تنگ نے کیا تو ماؤ پیزنٹ تھا، کسان تھا. وہ لیول جو چاہیے تھا اس کو سوسائٹی کو چینج کرنے کا، اور اس کا ریمارکیبل کام ہے. اس میں میں ناانصافی کروں گا تاریخ سے اگر یہ کہوں گا کہ جو اس نے کیا کہ وہ کم نہیں تھا. اس کا جو مارچ ہے ماؤ کا، پورے چائنا میں اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ کتنی غفلت کی نیند سو رہے ہیں چائنیز، افیونی بن گئے ہیں، یہ امپیریلزم کی تمام ان چیزوں کا شکار ہیں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں. تو واقعی وہ انقلاب تھا ایک، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ظلم و تشدد اس نے روا رکھا، باقی تو اس نے جو کیا جو اس نے یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا، یعنی اس نے ڈیلیگیشن ایک بلوایا کہ آئیں ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جو لیڈر تھے، اور اس جہاز کو پہنچنے نہیں دیا اس نے بیجنگ میں. اس کا حادثہ ہو گیا جو اب سب جانتے ہیں کہ وہ خود کروایا گیا تھا. اور اس کے بعد سے جس طرح سے انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کیا اور جو کچھ انہوں نے ظلم و تشدد کیا وہ سب کے سامنے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کمیونزم کیا بن گیا؟ ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ بن گئی، ایک ایسا فلسفہ بن گیا جو اس کے بانی کی تعلیمات کے بالکل مخالف تھا. لیکن چین نے ایک کام کیا جو روسی نہیں کر سکے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ چین میں ابھی تک کمیونزم قائم ہے. وہ کمیونزم اب نہیں ہے. چین میں ایک فلاسفر گزرا ہے جس کو کنفیوشس کہتے ہیں. یہ جو چینی لیڈرشپ تھی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک بندہ موجود ہے، اگر ڈائلیوٹ کر دیں، اگر ملا دیں، گھول دیں کارل مارکس کے نظریات کو کنفیوشس کے نظریات میں، تو ہمیں ایک چینی مکسچر مل جائے گا ایسا جس کو ہر چینی ثقافت سے، تاریخ سے محبت کرنے والا پسند کرے گا. تو جو کمیونزم آپ کو چائنا میں نظر آ رہا ہے وہ کارل مارکس کا نہیں ہے، وہ لینن کا نہیں ہے، وہ اینگلس کا نہیں ہے، وہ ہے کنفیوشس، ماؤ اور ان کا مکسچر ہے ایک. اس لیے یہ دیر پا ہے. تو جو لوگ کہتے تھے، میں ان کو اس لیے کہتا تھا کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں پھر چینی کمیونزم کو. یہ وہ کمیونزم نہیں ہے جس کو زوال آئے گا یا جو ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا ہے اتنی خوبصورتی سے اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ میں کہ وہ چینی اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں.
اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ثقافت کا حصہ ہے. یہ کسی ایسے شخص کی تھیوری نہیں ہے جو جرمنی میں پیدا ہوا تھا. یہ ہمارے پیر و مرشد کی کنفیوشس کی دین ہے. ہمیں یہ کام جو ہے نا یہ بہت کم ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ ایک مغربی نظریے کو لے کے اس کو اتنا آپ اپنے ثقافت میں اپنے کلچر میں سمو دیں کہ وہ آپ کا اپنا لگے. یہ کامیابی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چین میں ہوئی جو روس میں نہیں ہو سکی. باقی یہ جو چھوٹی چھوٹی سٹیٹس تھیں جو بعد میں چینج ہو گئیں، جس میں کوریا ہے، جس میں ویتنام ہے، اس میں اور کسی حد تک کچھ ممالک شامل ہیں، تو یہ ہائیبرڈ فارم تھی ان کی بھی شخصیت پرستی تھی کہ ایک شخص اگر بڑا پڑھا لکھا آدمی وہ یہ نظریہ لے کے آتا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح کہتا ہوگا. ہمارے اپنے پاکستان کی مثال ہیں ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو نہ اپنے اوریجن سے نہ اپنی تعلیم و تربیت سے کہیں سے بھی نہیں سوشلسٹ لگتا تھا، لیکن جب اس نے یہ نعرہ بلند کیا تو لوگوں کو پسند آیا. اور میں اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ہمیں پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ یہ لادینی ہے. ہمارے علماء، ہمارے جو، میں نام نہیں کسی کا لوں گا، مجھے سب پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ لکھا کمیونزم اور سوشلزم کے خلاف، اس لیے کہ اس وقت امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان should have a soft corner towards سوویت یونین. چائنا کے ساتھ تو ہمارے تعلقات اچھے تھے، لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ چینی کمیونزم اتنا ڈینجرس نہیں ہے جتنا سوویت یونین کا کمیونزم ڈینجرس ہے، کیونکہ چینی کمیونزم لوکلائزڈ ہے. خطرہ تھا ان کو سوویت کمیونزم سے. تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا. اس پروپیگنڈا میں ہمارے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ بہ گئے. میں نے اس دور میں ایک ایسی ہستی کے نظریات کا مطالعہ کیا جو نہ صرف صحابی رسول تھے بلکہ حضور کا فرمان تھا کہ اس دنیا میں اگر زیر آسمان کوئی سچا شخص ہے تو وہ ابو ذر غفاری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر آپ ابو ذر غفاری کے نظریات کا مطالعہ کریں تو کارل مارکس ان کے جوتوں کے نیچے بیٹھا ہوا آپ کو نظر آئے گا. سبحان اللہ. سرکولیشن آف منی کا نظریہ جو انہوں نے دیا ہے اس دور میں کہ پیسہ جمع کرنا کیوں برا ہے، اس لیے کہ پیسہ مارکیٹ میں لاؤ. پیسے کی بذات خود ویلیو نہیں ہے کچھ بھی، اس کو مارکیٹ میں لاؤ. وہ کیوں خلاف تھے کہ جمع نہ کرو یہ سونا چاندی؟ اس لیے کہ جب آپ سونا چاندی جمع کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کلام پاک کی آیت ہے اس کے خلاف، لیکن معاشی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز جو ایک زر مبادلہ کے طور پہ کام آتی ہے، جو ایک آپ کو ایکسچینج ویلیو دیتی ہے، اس کو آپ نے سٹور کر دیا ہے مارکیٹ میں. تو یہ ان کا فرمان تھا کہ اس کو جمع نہ کرو، اس کو دو لوگوں میں تقسیم کرو، مارکیٹ میں لاؤ تاکہ لوگوں کا یہ کاروبار، تجارت، جو کچھ بھی ہے وہ سلسلہ شروع ہو. تو اس لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ہی تو نہیں تھا کہ یہ آخری دین ہے، یہ آخری نبی ہے. یہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا، اور وہ اعلان اس وقت ہوتا ہے چشتی صاحب جب آپ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جا کے آپ پرائمری اسکول میں داخل نہیں ہوتے. جی جی. اس کے بعد آپ ہائی اسکول میں نہیں جاتے. تو یہ جو ختم نبوت کا تصور ہے یہ یہی ہے کہ انسانیت کو آخری ڈگری اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی. سبحان اللہ. کہ اب تمہارے پاس سب کچھ ہے، اب جاؤ دنیا میں اس کی تبلیغ کرو. بے شک بے شک. آؤ اس کو پھیلاؤ. یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس. اگر آپ غور کریں ہمارے جو بڑے بڑے صحابہ کرام کبار ہیں، اہل بیت علیہم السلام ہیں، ان کی اگر آپ زندگیوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ تمام نظریات دیکھیں گے
کہ یار یہ ہمارے پاس اتنے سالوں سے ہیں، 1400 سالوں سے، ہم نے کبھی ان پہ غور نہیں کیا، ہم نے کوزے بنا دیے ہیں، سیاسی کوزے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ صرف حضرت ابوذر غفاری کے یہ نظریات کو آپ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے کسی نے کہا کہ یہ تو دہریت کی اعلیٰ ترین مثال آپ نے دی ہے۔ یہ بھی جس کتاب کا آپ نے ذکر کیا، حشت بہشت، اس میں یہ درج ہے واقعہ بابا فرید الدین کا، بابا فرید الدین پاک پتن شریف والے۔ جی ہاں، یہ شاید میں نے آپ کو پہلے نہیں سنایا، لیکن یہ سنائیں اور لوگوں کو بتائیں انسان کو کیا چاہیے۔ قصہ یہ ہے کہ پاک پتن میں ایک مولانا تھے، ملا، تو ان کا ملنا جلنا تھا بابا صاحب سے۔ تو بابا صاحب نے ایک دن ان سے پوچھا کہ جی آپ یہ تو بتائیے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 5، اور وہی جو مشہور ہیں وہ 5 انہوں نے گنا دیے۔ تو بابا فرید فرمانے لگے کہ آپ نے جو سب سے اہم رکن ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا روٹی۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، یہ کیسی باتیں، آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی۔ نہیں حضور، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم رکن ہے۔ خیر قصہ مختصر، بابا فرید کو پتا چلا کہ وہ مولانا جو ہیں وہ حج پہ جا رہے ہیں۔ تو مولانا نے بابا نے ان کو میسج بھیجا کہ وہاں آپ جائیں گے، بڑے بڑے عالم ہیں وہاں مکہ اور مدینہ میں، ان سے پوچھئے میرا یہ سوال کہ کیا روٹی اسلام کا رکن ہے یا نہیں ہے۔ خیر وہ لاہور پڑھ کے پھر چلے گئے۔ واپس آ رہے تھے حج کر کے، تو کہیں یہ دبئی کے نزدیک کہیں اور ان کا جہاز تباہ ہو گیا، اور وہ کسی لکڑی کے سہارے بچتے بچاتے ساحل تک پہنچے۔ دور دور تک نظر دڑائی، نہ کوئی آبادی نہ کچھ۔ دیکھتے دیکھتے کھجور کا درخت نظر آیا، اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ پہلا دن گزرا بھوک سے، نہ پانی نہ کھانا، کچھ نہیں۔ تیسرے دن انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں ٹرے لیے ہوئے ہے اور یہ صدا لگا رہا ہے کہ جی میں کھانا بیچتا ہوں، کھانا بیچتا ہوں۔ اس کو اشارہ کیا، بلایا اپنے پاس، کھانا بیچتے ہو؟ جی مجھے چاہیے۔ اس نے کہا جی بسم اللہ، میرا کام یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے لوگ یہاں رکتے ہیں، بھٹکے ہوتے ہیں، تو میری بیوی کھانا بناتی ہے، یہی ہمارا روزگار ہے اور میں لے آتا ہوں۔ تو جی اتنے دام ہوں گے اس کے؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ کہنے لگے تو میں فری تو نہیں دے سکتا، یہ تو میرا روزگار ہے۔ کہنے لگے کہ دیکھو بات سنو کہ میں نمازی ہوں، کبھی کوئی نماز نہیں میں نے چھوڑی، کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا میں نے، 15 حج کر چکا ہوں میں۔ کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، دیکھیے قبلہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو نہیں ہوں، لیکن میں اب کیا کروں، یہ میرا روزگار ہے، میں مفت تو کھانا نہیں آپ کو دے سکتا۔ پھر سڈنلی اس کو خیال آیا کہ دیکھیے قبلہ، یوں کیجئے کہ آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں نا اس کا ثواب مجھے لکھ دیں، تو میں آپ کو یہ کھانا دے دیتا ہوں ایک وقت کا۔ پہلے تو ان کو تردد ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ لیکن میرے پاس کاغذ قلم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ہے، تو انہوں نے دے دیا۔ اب میں مختصر کرتا ہوں، 3 کھانوں میں انہوں نے نمازوں کا ثواب، حج کے ثواب اور روزوں کا ثواب لکھوا لیا۔ اس کے بعد ان کو خیر وہی ہوتا ہے جیسے ان حکایات میں ہوتا ہے، ان کو مل گیا جہاز، واپس آ گئے۔ پاک پٹن آئے تو بابا جی کو کسی نے اطلاع دی کہ مولانا آ گئے ہیں، آپ نے کہا کہ ان کو ہم کھانے پہ دعوت دیتے ہیں، حج کر کے آئے ہیں۔ تو بابا فرید نے ان کو کھانے پہ بلایا۔ کھانے کے دوران انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک گفتگو ہوئی تو جانے سے پہلے، تو کسی سے پوچھا آپ نے؟ تو مولانا ڈٹ گئے پھر کہ یہ لا حول بلا قوت، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کہاں روٹی اور کہاں اسلام کے قوانین۔
کہنے لگے حضور آپ کی عدم موجودگی میں نے بھی کچھ تحقیق کی ہے اور مجھے ایک بہت بڑے عالم کے ہاتھ کی تحریر ملی ہے کہ یہ رکن سب سے اہم ہے رکن، ان کا دکھاؤ۔ تو بابا فرید نے انہی کی تحریر ان کے سامنے رکھ دی۔ ماشاءاللہ، جی ہاں، بجا پڑا۔ اچھا خیر، میں نے ان کا مزار بھی دیکھا ہے، یہ فکشن نہیں ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، میں نے اسلام آباد میں ایک گروپ کو سنایا تو میں نے کہا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حکایت ہے، لیکن میں نے کہا کہ فرض کیجئے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے بڑا آپ مجھے بتائیے لیسن کیا ہو سکتا ہے وہ چیز جس کو آپ کمیونزم یا سوشلزم کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کا جو سب سے بہترین جو کلیو تھا یا جو موضوع تھا وہ آپ نے پروگرام کے آخر میں اپنے ہمارے سامعین کو، ناظرین کو پیش کیا، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ ٹائم کے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس پروگرام کو زیادہ جاری نہیں رکھ سکتے، لیکن ہم اس کو دوسرے پروگرام دوسرے حصوں میں جاری و ساری رکھیں گے، اور میں اپنے ناظرین کو طرف سے آپ کا شکریہ مزید ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ایک بہت ہی مفید معلومات فراہم کی، اور اس کا لب لباب یہی ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے تمام باتوں میں بیان فرمایا کہ اسلام میں ہر طرح کی تعلیمات موجود ہیں، چاہے وہ معاشرے کا تصور ہو، چاہے وہ ورکنگ کلاس کی آزادی کا تصور ہو، چاہے وہ معاشیات میں جس میں ڈاکٹر صاحب نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، کی تعلیمات کا ذکر ہو، ابن خلدون کے مقدمے کا ذکر فرمایا، جس میں خاص طور پر ماہر معاشیات جو کہ آج تک کے جو گزرے ہیں انہوں نے ان سے سبق حاصل کیا۔ تو اسلام ہی اس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور جیسا کہ آخر میں حشت بہشت کی کتاب سے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم جو فرمائی آپ نے، اس کا تو اس نے جو ہے اس پروگرام کو چار چاند لگا دیے کہ جو اسلام کا تصور ہے وہ انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور وہ انسان کی بنیادی ضروریات جو صرف اور صرف برابری حقوق اور آزادی کے ساتھ منسلک ہیں، تاکہ اس کو اپنے ایک عزت نفس کے ساتھ اس دنیا میں وقت گزارنے کا موقع دیا جائے۔ اور یہی ہے ہمارے اس پروگرام کا اختتام، اور یہی ہے ہمارا پیغام کہ ہمیں جہاں تک کوشش ہو اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے ہمارے سب آرڈینیٹس کو برابری حقوق کا موقع دینا چاہیے، اور ان کی جو آزادی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب، اور میں آپ سے سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ ساتھ رہیے گا ہمارے اگلے پروگراموں میں بھی، تعلیم و تربیت کے اگلے پروگراموں میں، جہاں پہ ہم لوگ اسلام کے متعلق، اسلام سے متعلق فلاسفرز کا ذکر کریں گے ڈاکٹر صاحب، اور وہ دنیا کی تاریخ میں جو قرآن سے یا قرآن اسلام سے پہلے بھی جو فلاسفرز تھے، وہ جو انہوں نے قرآن کے فلسفی سے سمجھا اور اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کے متعلق بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کا رکھے اور آپ کا سایہ ہم لوگوں کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، اور السلام علیکم۔